بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے دو آیتیں، آیت نمبر 275 276۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ آدمی جسے شیطان اپنے اثر سے دیوانہ بنا دیتا ہے، یعنی مجنون۔ یہ سزا انہیں اس لیے ملے گی کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے خرید و فروخت میں بھی تو سود ہی کی طرح ہیں، خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو ماضی میں جو لے چکا ہے وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور جو اس کے بعد لے گا وہی لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دو آیتیں ہیں آج کے درس میں۔ اس سے پہلے والے دروس میں انفاق فی سبیل اللہ کے اجر عظیم اور اس کے لیے جنت کا وعدہ، اس کی کامیابی کا ذکر کرنے کے بعد ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص سود کا ذکر کیا ہے۔ سود کا لغوی معنی عربی میں جو اس کا لفظ آیا ہے الربا ہے، الذین یأکلون الربا، یعنی سود خور۔ انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، اب یہاں سود خور یعنی ایک شکل میں جہنمیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ سود خور قیامت کے دن مخبوط الحواس ہوگا، یعنی پاگل پن کے اس کے اوپر دورے ہوں گے۔ جس طرح وہ دنیا میں مال کے پیچھے حرص و ہوس کو لے کر پاگل
ہو گیا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کو اسی پاگل پن میں رکھے گا۔ اس لیے سود سے ہر ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ سود عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بڑھنا، الربا جس کو ہم کہتے ہیں۔ الربا کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، سورۃ الحج کی آیت نمبر 5۔ پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ علیہ الماء اہتزت وربت، ربت کا معنی ہوتا ہے ابھرنا، بڑھنا۔ ربت یہ ربا سے مشتق ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں سود کہتے ہیں قرض دے کر اصل مال سے زیادہ وصول کرنا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضہ کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادہ حاصل کرنا، تو اسے سود کہتے ہیں۔ امام ابن العربی نے بھی یہی تعریف کی ہے۔ اس زمانے میں بینکنگ کا نظام بھی مکمل سود پر مبنی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ، PLS، تو یہ واضح سودی کاروبار ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں گرچہ سود نہیں دیا جاتا، مگر بینک وہ رقم آگے سود پر چلاتی ہے۔ جو آپ اپنا پیسہ بینک میں بیلنس رکھتے ہیں، بینک والا وہی آپ کا پیسہ دوسروں کو سود پر، قرضے کے طور پر، لون کے طور پر دے دیتی ہے، اور اس سے تمام اپنا فائدہ حاصل کرتی ہے۔ آج کل اسلامی بینکنگ کا بھی بہت شور ہے، مگر علماء نے، جن میں حنفی علماء بھی شامل ہیں، اسے سودی ہیلا پر مبنی قرار دیا ہے۔ بیمہ انشورنس بھی سود اور جوئے کا ایک مرکب حصہ ہے۔ یہ جتنی بھی پالیسیاں، چاہے وہ لائف انشورنس کی شکل میں ہو یا کسی بھی انشورنس کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں سود کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے انعامی بانڈ بھی اور جوئے کا جوڑ ہے۔ سود کی ایک صورت نقد اور ادھار کی قیمتوں کا فرق ہے، اس میں بھی سود کا پرسنٹیج رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نقد لیں گے کوئی چیز تو آپ کو الگ قیمت دی جائے گی، اور اگر آپ اسی چیز کو ادھار لیں گے تو اس کے لیے آپ کے پرسنٹیج کو بڑھا دیا جائے گا۔ آپ کی اصل قیمت جو MRP ہوتا ہے، اس کے اوپر ریٹ زیادہ لگا کر آپ کو وقت دے کر کے اس میں قیمت وصول کی جائے گی۔ یہ بھی سود کا ایک حصہ ہے۔ قسطوں کا کاروبار اسی طرح سے چل رہا ہے، حالانکہ یہ رقم سود ہے۔ مثلا ایک شخص کہے کہ میں تمہیں 1000 روپے ادھار قرض دیتا ہوں، مگر میں تم سے 2 مہینے کے بعد 1100 روپے لوں گا۔ یہ بھی سودی کاروبار ہے۔ اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز جس کی قیمت سب جانتے ہیں کہ 1000 روپے بیچنے والے اور لینے والے کو بھی معلوم ہے، پھر وہ اسے قسطوں پر 1100 روپے میں بیچ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ میں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک EMI کے ذریعہ سے مال خریدی جاتی ہے، اور ایک کیش آن ڈیلیوری کی جاتی ہے۔ ایک کیش پہلے پیمنٹ کر دیا جاتا ہے، بعد میں مال کو لیا جاتا ہے۔ کیش
آن ڈیلیوری کے سلسلے میں تو تقریباً لوگوں نے MRP ہی وصول کی ہے، لیکن یہاں دھوکہ دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو اگر ہم پہلے پیمنٹ دے دیتے ہیں تو مال کی گارنٹی نہیں رہتی ہے، کبھی کبھی کیش آن ڈیلیوری کے اندر بھی مال بہت ردی قسم کا آ جاتا ہے۔ اس لیے بیع و شراء کے معاملے میں یہ جو آن لائن بزنس ہے اس سے بھی ہم لوگوں کو احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اس میں صرف شکل نظر آتی ہے، اس کی حیت اور کیفیت ہم سے دور رہتی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ دھوکہ کر دیتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا آج مارکیٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے EMI کا، یہ پورا کا پورا سود پر ڈیپینڈ ہے۔ EMI کے آپ قسطوں کو آپ نہیں بھریں گے تو ایک دو قسط اگر آپ چوک گئے، جب تیسری قسط آئے گی یا چوتھی قسط اگر آپ کی آ گئی، آپ نہیں بھر پائے، تو اس کا سود کا جو پرسنٹج ہے وہ ڈبل سے تربل ہو جائے گا، بہت زیادہ بڑھا کر آ جائے گا۔ اس لیے پہلے یہ کمپنیاں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لالچ پیدا کرتی ہیں، بعد میں بڑے سودی کاروبار میں آپ کو ملوث کر کے تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو EMI پر ساز و سامان خرید کر کے بالکل تباہ ہو چکے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ EMI پر کاروبار کرنا یہ سودی کاروبار ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ بعض لوگوں نے سود کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ تو بزنس، تجارت، کاروبار کے جیسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم بزنس کرتے ہیں، روپیہ پیسہ اس میں لگاتے ہیں، اور اس میں جب ہم کمائی کرتے ہیں اس کا بھی بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، اور ہم جو روپیہ ہے باقاعدہ روپیہ دے کر کے جو ہے اسے ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں ہم پروفٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق لفظ میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام کیوں قرار دیا؟ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں کہ ایک تو آدمی ایک ہی جنس کو اضافے اور کمی کے ساتھ لیتا دیتا ہے، اور ایک جنس کو روپے کے بدلے روپیہ اضافے کے طور پر لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہی اصل میں سود ہے۔ اور بہت سارے ایسے دانشور ہیں، عقل مند ہیں، جو ذرہ برابر بھی دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خرید و فروخت یہ سود کی طرح نہیں ہے، سود الگ چیز ہے اور خرید و فروخت الگ چیز ہے۔ بیع کی حلت کا سبب سود کے مشابہ کبھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کبھی کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ انہوں نے بیع کو سود کے مشابہ، سود کی حلت میں مبالغہ کے لیے بتایا ہے۔ کس نے؟ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان ظالموں کے نزدیک بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں نفع آتا ہے، سود میں بھی نفع آتا ہے، تجارت میں بھی نفع آتا ہے، لیکن سودی کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور بزنس میں، تجارت میں دونوں کے امکانات رہتے ہیں۔ کبھی کبھی لاس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے پروفٹ برابر آ جاتا ہے، کبھی کبھی منافع بھی مل جاتا ہے۔ تو بزنس ایک آزمائش ہے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی رکھا ہے، اور اگر اس کو غلط طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس برکت کو چھین بھی سکتا ہے۔ لیکن سودی کاروبار میں دکھنے میں تو ہمارے سامنے برکت
اور اضافہ نظر آتا ہے کہ ہم 1 روپیہ دیں گے اور جو ہے 1 روپیہ 4 آنا، 1 روپیہ 10 پیسہ، 1 روپیہ 20 پیسہ اصول لیں گے، 10%، 5%، 3% ہم اس کو اضافہ کر کے اصول لیں گے، تو اس میں پرافٹ ہی پرافٹ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ پرافٹ اصل میں پرافٹ نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سود کو تمہارے لیے نقصان قرار دیا ہے، تو اس میں نقصان ہی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی ہے، اور اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گی کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو چھین رہا ہے۔ ہمارے سمجھ میں اس وقت آتی ہے جب ہم دنیا کے مظالم میں گھر جاتے ہیں، یعنی دنیا کے داؤ پیچ میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے بڑی بڑی آزمائشیں رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے امتحانات رکھے ہوئے ہیں، اس لیے انسانوں کو سودی کاروبار سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، خسارہ پہنچاتا ہے کہ ان کے دماغوں پر مال کا ایسا بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ وہ حق اور ناحق سمجھتے ہی نہیں، اور کئی ساری احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں اس کا تذکرہ آیا کہ کس طرح سے شیطانی حملہ اس کے دماغوں پر ہوتا ہے۔ مثلا غصہ دلانا، جب آدمی کے پاس مال آتا ہے اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے تو وہ اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتی ہے۔ دیکھیں آپ سودی کاروبار کرنے والوں کو کتنے روب و داب میں رہتے ہیں، جب ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں تو کتنے غصے میں اور کتنے خطرناک بن جاتے ہیں، اور جو لوگ سود پر پیسے لیے رہتے ہیں وہ لوگ جب دے نہیں پاتے ہیں تو اپنے آپ کو نوچ ڈالتے ہیں کہ میں کہاں سے لے کے آؤں، میں کیا کروں، یہاں تک کہ بیوی بچوں تک کو بھی اپنے داؤں پر لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا من حمادات الشیاطین، سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 میں، شیاطینوں کی اکساہٹوں سے یہ بالکل اکتا جاتے ہیں، بوکھلا جاتے ہیں، اور کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیرانا، کبھی کبھی ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے شیطانوں نے زمین میں ان کو بہکا دیا ہو اور یہ دیوانہ وار پھر رہے ہوں، اس حال میں ان کی کوئی نہیں سنتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی مسنی الشیطان بضر وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ سودی کاروبار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس وقت کا انجام بیان کر رہا ہے جب وہ مال نہ پا کر کے دیوانہ وار ہو جاتے ہیں۔ اور وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وہ مجھے وہ بات نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ ان تمام آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایسے کاروبار میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے جب ان کا بزنس بڑا ہو جاتا ہے اور جب گھاٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی آفت آن پڑتی ہے، تو آپ اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، پاگل پن دیوانے پن پر اتر آتے ہیں، کوئی چیز ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کے سودی کاروبار بڑھ جاتے ہیں، لاکھوں سے جب کروڑوں میں پہنچتے ہیں، تو پھر ان کے پاس لوگوں کو جو دینے کے وعدے ہوتے ہیں وہ دے نہیں پاتے، تو ایسی پاگل پن، ایسی حرکتیں ان سے صادر ہوتی ہیں۔ ہم ان کی مثالیں اپنے شہر رائچور میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، کئی ناموں سے سودی کاروبار کا ابتدا کیا، اور بعد میں وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ حقارت، وہ تمکنت انہیں دیکھنی پڑی
کہ آج وہ اپنا چہرہ لے کر مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا، چہروں پر نقاب ڈال کر کے گھومتے، راتوں میں نکلتے ہیں اور لوگوں کے گالی گلوج، لوگوں کے مار پیٹ کا اتنا رواج ہو گیا ہے کہ تقریباً کتنے لوگوں نے تو جان تک بھی دے ڈالی ہے اپنی، کتنے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ تھوڑی سی لالچ کو لے کر کے لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہے، بڑے بڑے ایجنٹ بنے پھرے۔ اللہ رب العالمین نے تھوڑی دن کی رنگ رلیوں میں انہیں ایسا بہکا دیا کہ آج وہ مکمل روڈوں پر دیوانہ وار پھر رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سودی کاروبار، یہ شیطانی کاروبار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی گردش کی طرح سے گردش کرتا ہے، الشیطان یجری مجری الدم، اور جب شیطان مکمل کسی انسان کو اپنے چکر میں لا لیتا ہے تو وہ اتنا بہکا دیتا ہے کہ حلال کا ایک لقمہ اسے توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی حرام میں ڈوب جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2038 میں امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ الغرض، شیطان کے انسان کو چھو کر خبتی بنا دینے سے انکار قرآن و احادیث لازم آتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے کہو کہ بھئی سودی کاروبار جائز نہیں، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر، چلو جی تمہارا قرآن تمہاری حدیث اپنے پاس رکھو، وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ وہاں شیطان مکمل اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے، بیٹھ گیا ہے، اور جس کے رگ و ریشے میں شیطان بیٹھا ہو وہاں توحید، اسلام، ایمان، اللہ، رسول کہاں سے کام کرے گا، کہاں سے اس کے سمجھ میں آئے گی؟ وہ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقل پر پورا مکمل پردہ ڈال دیا گیا ہے، پردہ پڑ گیا، اور شیطان اس کے رگ و ریشے میں ہر انچ پر اپنا قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کو دنیا کی لالچ دکھا رہا ہے، دنیا کے رنگینوں میں اس کو ڈبو دیا ہے۔ اس کو بزنس سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو صرف حرام کام سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح سے ایک اور بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کوئی آدمی اب اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، یہ اس آدمی کے بارے میں ذکر ہے جو آدمی سودی کاروبار کے بارے میں اور بیع و تجارت کے بارے میں فرق نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اگر اس نے کوئی غلطی کر لی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے توبہ مانگ لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین اسے بخشے، اسے معاف کرے، اللہ رب العالمین کو اختیار ہے۔ واقعی اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ لے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم کو جاننا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی کوئی بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر پھر سے دوبارہ اس نے اسی گناہ میں اپنے آپ کو ڈال دیا، پھر وہی گناہ شروع کر دیا ہے توبہ کرنے کے بعد، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری پہلی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ میں جو پہلے گناہ کر رہا تھا اسی گناہ کو میں پھر سے دوبارہ شروع کر لیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جو شخص پھر سے دوبارہ اسی گناہ میں لوٹ آئے اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اس لیے جب ہم کوئی گناہ کر لیں تو گناہ کے بعد فوراً ہم توبہ کر لیں، یہ توبہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہم توبہ کرنے کے بعد پھر اسی گناہ میں آ جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے اس توبہ کو قبول نہیں کرے گا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جیسا کہ سودی کاروبار کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سودی کاروبار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے بارے میں لکھنے والے پر، سود کے بارے میں گواہی دینے والے پر۔ آپ نے فرمایا یہ سارے کے سارے سود کے معاملے میں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1598۔ ومن عادا کا معنی ہے کہ حرام کام سے اگر کوئی آدمی لوٹ آئے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو نجات دے گا، لیکن اگر پھر سے وہ اپنے حرام کام میں لوٹ جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا صرف جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس معاملے میں تھوڑا سا بڑی گہرائی کے ساتھ سوچ و بچار کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور آج کے درس کی جو آخری آیت ہے، یمحق اللہ الربا، یعنی سود کا مال بظاہر جتنا بھی بڑھ جائے حقیقت میں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ یمحق کا معنی ہوتا ہے گھٹنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ سود کو گھٹاتا ہے، اس کے اندر بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بالکل برحق ہے۔ وما آتیتم من الربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کے مال کو، سودی کاروبار کو گھٹاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر گھاٹا پیدا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ کہا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہوگا۔ انجام یعنی اس کا جو آخری مرحلہ ہوگا، آخری اسٹیج جو ہوگا، وہ آپ کے لیے گھاٹا ہی ہوگا، اس میں کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سودی کاروبار سے بہت دور رہنا چاہیے۔ یہ جو میں نے قلت ہی ہوگا والی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، مسند احمد کی روایت، حدیث نمبر 4025، اور اسی طرح سے علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آخری آیت کے اندر ایک ٹکڑا ہے، واللہ لا يحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، گنہگار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ، اس ٹکڑے کے ذریعہ سودی تمام قسم کے کاروبار کرنے والوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گنہگار ہیں اور یہ بہت بڑے سخت ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور ان دونوں کاروباری یعنی گنہگار اور ناشکروں کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے، دنیا اس کو اگر پسند کرے تو دنیا کتنا بھی پسند کر لے، وہ اس کے دنیا کے حد تک، اور وہ جس کو پسند کر رہی ہے نا دنیا کے معاملات کو لے کر کے، ایک دن وہ اور تم دونوں ختم ہو جاؤ۔ اور دیکھا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم نے دیکھا ہے، مشاہدات ہے ہمارے اسی شہر میں، بڑے بڑے ایسے بزنس کا نام لے کر سودی کاروبار والے آئے، اللہ نے انہیں غارت کیا، برباد کیا، کروڑوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے۔ 10%، 12%، 14%، 16%، میں نے یہاں تک سنا کہ بعض لوگ 20، 22% تک سود وصول کیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چند دن کی چاندنی ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذلت، جو رسوائی دکھائی ہے، ساری دنیا اس پر گواہ ہے۔ کتنے ایسے بہت سارے لوگ بڑے بڑے آئے اور بڑی بڑی چیزیں ڈینگ ڈانگ کر کے شروع کی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں میں ان کی اصل رنگ ان کے سامنے لایا کہ یہ سارے لوگ سودی کاروبار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کا سامنا کروایا۔ یہ دونوں آیتیں
ہم تمام لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اچانک بیچ میں لائی گئی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے اور اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جاتا ہے اس کے سارے طریقے میں نے اسے پہلے دروس میں بتا دیے، اور سودی تمام چھوٹے بڑے کاروبار سے، بزنس سے، خرید و فروخت کے معاملات سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام قسم کی سودی کاروبار سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے جو بزنس کے اصل جو ایمان والے طریقے ہیں، جو اصل بیع و شراء، بیچنے اور خریدنے کے معاملات ہیں، برکت جس کو ہم لوگ تجارت کہتے ہیں، اصل تجارت جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام قسم کے الگ الگ ناموں سے چلنے والے جتنے بھی سودی کاروبار ہیں، اللہ اس سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم۔